اسٹوڈنٹس، اپنے لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات سٹارٹ کی تھی انٹروڈرس کی، کہ انٹروڈرس کیا ہیں، کس طرح کے ہوتے ہیں، کیا ان کی کیٹیگریز ہیں. ہم نے یہ بات کی تھی انٹروڈرس کی کون کون سی مین کیٹیگریز ہیں. جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ انٹروڈرز یا تو ہمارے پاس مسفیزر، ماسکریڈر یا کلیمنسٹائن یوزرز ہوتے ہیں، لیکن اور اگر ہم انہیں 3 وائڈ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کریں تو ہمارے پاس انٹروڈرز جو ہیں وہ ہیکرز ہو سکتے ہیں جو کہ جسٹ فار تھرل انٹروین کرتے ہیں. دین کرمنل ہو سکتے ہیں، کرمنل انٹرپرائزز ہو سکتی ہیں جو باقاعدہ ٹریننگ کے ساتھ ایک انٹروین کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں. ان کے کوئی نہ کوئی اس سے ان کا مقصد آرگنائزیشن کو کسی نہ کسی طرح سے یا بیسیکلی کمیونیکیشن کو کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچانا ہوتا ہے. اور تھرڈ انسائڈر اٹیکرز ہوتے ہیں جو کہ سب سے زیادہ ڈینجرس ہیں. کیونکہ یہ سسٹم کے اندر موجود ہوتے ہوئے، آتھورائزڈ یوزر ہوتے ہوئے، ڈفرینٹ طریقے سے سیکیورٹی لمٹس کو بریک کرتے ہوئے کمیونیکیشن کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال جی ہم نے ان تینوں کا بیہیویئر دیکھا کہ ہیکرز کس طرح سے ہیکنگ کرتے ہیں، کرمنلز کس طرح سے کرمنل ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں، اور انسائڈر کس طرح سے انسائڈ سم سسٹم، انسائڈ سم نیٹ ورک کس طرح سے اٹیک کرتے ہیں اور کیسے انٹروین کرتے ہیں. ہم نے ان تینوں کو دیکھا. آج ہم بات کرتے ہیں کہ یہ تینوں اگر ہمارے پاس ہیکرز ہیں، انٹروڈرز جو ہیں، چاہے وہ ہیکرز ہیں، چاہے وہ کرمنل انٹرپرائزز ہیں، اور چاہے ہی وہ انسائڈر اٹیکرز ہیں، وہ انٹروین کرتے کس طرح سے ہیں. ان کو انٹروین کرنے کے لیے وہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں. ان کا مین مقصد ہوتا ہے جی کسی بھی ایم ٹو گین ایکسیس اینڈ اور انکریز پریویلیجز آن اے سسٹم. کسی بھی ایک سسٹم، کسی بھی نیٹ ورک کے سسٹم کے اندر چونکہ ان آتھورائز یوزرز ہوتے ہیں. اگر ہم ہیکرز اور کرمنل انٹرپرائزز کی بات کریں، انسائڈر اٹیکرز تو آتھورائزڈ ہوتے ہیں، لیکن جو اگر ہم ہیکر اور کرمنلز کی بات کرتے ہیں تو یہ دونوں آپ کے پاس ان آتھورائزڈ ہوتے ہیں. تو یہ نیٹ ورک میں کسی بھی سسٹم تک ایکسیس لینے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے وہ ڈفرینٹ سسٹم یا پھر سافٹ ویئرز ایسے یوز کرتے ہیں جو کہ ولنریبلٹیز رکھتے ہیں، یعنی جو کہ ایسے ولنریبل ہوتے ہیں. ولنریبل مینس جنہیں آسانی سے اٹیک کیا جا سکے، جنہیں آسانی سے ڈسٹرب کیا جا سکے، وہ ان سافٹ ویئرز پہ فوکس کرتے ہیں. لائک ہمارے کمپیوٹرز کے اندر موجود وہ سافٹ ویئر جن کے اندر گھسنا، جن کے اندر اٹیک کرنا آسان ہے، وہ ان پہ فوکس کرتے ہیں. کہ گول ان کا کیا ہوتا ہے؟ ایکوائر پاسورڈ. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. کیونکہ جب وہ ایک سسٹم کے اندر مینلی آ گئے نا، انٹر ہو گئے، پھر وہاں پہ جو بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، سیکیور کمیونیکیشن جیسے بھی ہو رہی ہے، اس کی سیکیورٹی کو بریک کرنا، کمیونیکیشن کی کانفیڈینشیلٹی، انٹیگریٹی اینڈ اویلیبلٹی کو ڈسٹرب کرنا، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. بیسک اٹیک میتھڈالوجیز کیا ہیں جی؟ یہ ٹارگٹ ایکوزیشن اینڈ انفارمیشن گیدرنگ کرتے ہیں. یعنی ایک ٹارگٹ ایکوزیشن سیٹ کرتے ہیں کہ انہیں کون کون سے کمپیوٹرز یا کون کون سے یوزرز کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور پھر بیٹھ کے بالکل سائلنٹ کلر کی طرح، سائلنٹ یوزر کی طرح بیٹھ کے ان کی انفارمیشن گیدر کرتے ہیں. ان کا لاگ ان ٹائم، ان کا لاگ آف ٹائم، ان کا جو ہے کس طرح سے وہ کیا کیا وہ ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں سارے دن میں، سیکیورٹی کی کتنی پریویلیج ان کے پاس ہیں، ایکسیٹرا. انیشیل ایکسیس کیسے وہ لیتے ہیں، پریویلیجز کیا ہیں ان کی، اینڈ دین کون کون سے ٹریکس سے وہ گزر کے کمیونیکیشن کرتے ہیں. یعنی کہاں سے انہیں ریکویسٹ آتی ہے، کیسے وہ سیکیورٹی کی میئرس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، کہاں پہ وہ رسپانسز دیتے ہیں، پورا وہ ٹریک رکھتے ہیں. یعنی وہ ڈیپلی آبزرو کرتے ہیں، واچ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کوئی بھی کرمنل ایکٹیویٹی کرنے سے پہلے جہاں پر اس نے کرمنل ایکٹیویٹی کرنی ہے، لائک اس نے کوئی چوری کرنی ہے یا اس نے کوئی ڈکیتی کرنی ہے، رابری کرنی ہے، تو اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے، وہ پہلے اس جگہ کو اچھے سے آبزرو کرتا ہے، وہاں کا ان آؤٹ ٹائم، وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا، وہاں کی ایکٹیویٹیز کو نوٹ کرتا ہے. بالکل اسی طرح جو انٹروڈرز ہیں وہ نیٹ ورک کے اندر سب سے پہلے کسی سسٹم تک ایکسیس لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر بیٹھ کر نیٹ ورک کے اندر ہونے والی ساری ایکٹیویٹیز کو آبزرو کرتے ہیں. جب وہ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور اس قدر ان کے پاس انفارمیشن آ جاتی ہے کہ وہ آسانی سے سیکیورٹی کو بریک کر سکیں، تب وہ اپنا انٹروین کا کام شروع کرتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا، یہ جو انٹروڈرز ہیں وہ چاہے وہ ہیکرز ہیں، چاہے وہ کرمنل انٹرپرائز ہیں، انسائڈر اٹیکرز ہیں، یہ جو اگر ہم کہیں کہ ایک عام یوزر اور ایک انٹروڈر کی بات کریں تو انٹروڈر ہمیشہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. کیونکہ جو سیکیورٹی ایک یوزر نے امپلیمنٹ کیا اسے بریک کرنے کا کام وہ کرتا ہے. سو وہ ایک سٹیپ ہمیشہ آگے ہوتا ہے
کس سے انٹروین جو سیکیورٹی امپلیمنٹ کرنے والا ہے اس سے ہمیشہ ایک اسٹیپ آگے ہوتا ہے. اور کرمنل انٹرپرائزز میں تو بہت زیادہ شارپلی اور وائسلی یہ ساری ایکٹیویٹیز پرفارم کی جاتی ہیں. بہرحال جی اگر ہم بات کریں تو مین ہم نے کہا کہ اس کا اٹیک کیا ہوتا ہے انٹروین کی ٹیکنیک میں پاسورڈ کو گیس کرنا, پاسورڈ کو جاننا. پاسورڈ کو گیس کرنے کے لیے ون آف دا موسٹ کامن اٹیک ہے. پاسورڈ کو جاننے کے لیے ہیکر کیا کرتے ہیں, ہیکر یا اٹیکر کیا کرتے ہیں, نوز اے لاگ ان جانے کی کوشش کرتے ہیں, لائک فرام ای میل, ویب پیج ایکسیٹرا. لائک کوئی ای میل بھیج کے وہ آپ کا لاگ ان کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی ویب پیجز ایسے آپ کے سامنے شو کراتے ہیں کہ جیسے ہی آپ سے جو ہے وہ کرتے ہو, ایکسیس کرتے ہو ویب پیج کو, تو آپ کے پاسورڈز جو ہیں وہ وہاں سے چوری ہو جاتے ہیں, ہیک ہو جاتے ہیں. دین اٹیمپٹس ٹو گیس پاسورڈ فار اٹ, جیسے ڈیفالٹ یا پھر شارٹ پاسورڈز, کامن ورڈ سرچز, یوزر انفارمیشن. اچھا وہ اب پاسورڈ گیس کیسے کرتے ہیں؟ دو طریقے ہیں. ایک تو طریقہ ہے ان کے پاس پاسورڈ گیس کرنا, اور دوسرا پاسورڈ کو کیپچر کرنا. پاسورڈ گیس کرنے میں وہ کیا کرتے ہیں جی, پاسورڈ گیس کرنے میں وہ جسٹ گیسنگ, تکا لگانا جسے کہتے ہیں, وہ کرتے ہیں. فار ایگزامپل وہ یوزر کے کوئی بھی ڈیفالٹ پاسورڈس کی طرف جاتے ہیں. فار ایگزامپل نیٹ ورک کے اندر ایک یوزر جو ہے اس کا رول ہے ایڈمن, تو موسٹلی وہ اپنا جو پاسورڈ لگائے گا وہ ایڈمن والا یا ایڈمن سے ریلیٹڈ لگائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح کسی بھی اور جو ورکر ہے, پرسن ہے نیٹ ورک کے اندر, اس کی جو ایکٹیویٹی ہوگی اس کے مطابق وہ ملتا جلتا کوئی پاسورڈ لگائے گا. جیسے ہم بھی کوشش کرتے ہیں اپنے نام یا اپنے کوئی نہ کوئی ایسے ملتا جلتا ہم پاسورڈ لگاتے ہیں, اس کو شارٹ پاسورڈس کی طرف سے وہ سرچ کرنا شروع کرے گا. دین کامن ورڈ سرچز کرے گا کہ کون سے بہت زیادہ کامن ورڈز ہیں اس نیٹ ورک کے اندر جو یوز ہو رہے ہیں, یا جو اس انوائرمنٹ میں یوز ہو سکتے ہیں, یہاں کے لوگوں میں کامن ورڈز کون سے ہیں, وہی وہ پاسورڈ کے طور پر لگائیں گے. کیونکہ دیکھیں جب ہم پاسورڈ سیٹ کرتے ہیں تو ہم اتنا مشکل پاسورڈ سیٹ نہیں کرتے کہ ہمیں بھی بھول جائے. ہم ایسا پاسورڈ سیٹ کرتے ہیں جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز سے ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے, مینس ہمیں یاد رہ جاتا ہے. تو بیسیکلی اس کے لیے یوزر انفارمیشن کے اوپر پہلے فوکس کرتے ہیں. یہ ڈیفالٹ یا شارٹ پاسورڈس کے بعد وہ یوزر انفارمیشن پہ فوکس کرتے ہیں. فار ایگزامپل نیم کیا ہے یوزر کا, وہ اپنے نیم سے ملتا جلتا کوئی پاسورڈ رکھے گا, اپنا کوئی برتھ ڈے والا پاسورڈ رکھ سکتا ہے, اپنا کوئی فون نمبر, اپنا کوئی جو ہے کامن ورڈ انٹرسٹ کا نمبر, کوئی سوسائٹی کا نمبر, کوئی ہاؤس نمبر, گاڑی کا نمبر. مطلب یوزر سے ریلیٹڈ پرسنل انفارمیشن میں سے ہی وہ کوئی نہ کوئی نمبر یا کوئی نام یا کوئی ورڈز کو ایز اے پاسورڈ رکھتا ہے, جیسے کہ ہم کرتے ہیں. ہمارا جو کامن اپروچ ہے اسی کی طرف وہ جاتا ہے. ایگزاسٹولی سرچنگ آل پاسبل پاسورڈز ہے, لیکن پاسورڈ گیسنگ ایک جو ہے وہ ایگزاسٹو سرچ کا طریقہ ہے جس میں انٹروڈرز بار بار کوشش کرتے رہتے ہیں اور فائنلی وہ پاسورڈ گیٹ کر سکتے ہیں. چیک بائی لاگ ان اور اگینسٹ اسٹالن پاسورڈ فائل ایکسیس ڈپینڈز آن دی پاسورڈ چوزن بائی یوزر. سروے شوز مینی یوزرز چوز پورلی. ٹھیک ہے جی. دیکھیں پاسورڈ گیسنگ میں اس نے تکا لگانا ہے, ہماری پرسنل انفارمیشن پہ جانا ہے. تو اگر ہم اپنے پاسورڈ کو پرسنل انفارمیشن سے ہٹ کے یا پھر ہم اس کو اتنا ڈفرینٹ بناتے ہیں کہ کوئی گیس نہ کر سکے, تو تب پاسورڈ کو گیس کرنا انٹروڈر کے لیے مشکل ہوگا. لیکن موسٹلی جو سروس ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ ہر کوئی بہت پورلی اپنا پاسورڈ چوز کرتا ہے. جیسے میں لگاؤں گی, آپ لگائیں گے, ہم اپنا کوئی برتھ ڈے, اپنا کوئی اکاؤنٹ کا نمبر, اپنا کوئی CNIC, اپنا کوئی فون نمبر یا کوئی اس سے ریلیٹڈ کوئی ویلیو لگا لیں گے, ہم ایز اے پاسورڈ سیٹ کر لیں گے. بہت زیادہ ہم ڈفرینٹ اپنے سے زیادہ ڈفرینٹ پاسورڈ نہیں رکھیں گے تاکہ ہمیں بھی نہ بھول جائے. بہرحال جی پاسورڈ گیسنگ کا طریقہ یہی ہے. انٹروڈرس کے پاس پاسورڈ کیپچر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر تو واچ کرتا ہے انٹروڈر بیٹھ کے اوور شولڈر, واچنگ اوور شولڈر ایز پاسورڈ از انٹرڈ. شولڈر مین سمجھ لیں میں اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے تو پاسورڈ انٹر کر رہی ہوں, کوئی میرے پیچھے کھڑے ہو کے, میرے شولڈر پہ کھڑا ہو کے, میرے بالکل پاس کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے کہ میں نے کیا پاسورڈ انٹر کیا ہے. اس کے لیے اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک سیکیور انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے اور کوئی ہمارے پیچھے کھڑے ہو کے ہمارے پاسورڈ کو کیپچر کر لے. ایکچولی وہ یہ کرتے کس طرح, ریموٹلی ہی کرتے ہیں انٹروڈرس. کیسے؟ فار ایگزامپل یہاں پہ ایک ٹروجن ہورس پروگرام ہے, یہ ملیشیس سافٹ ویئر ہے جو کمپیوٹر کے اندر انسٹال کر دیا جاتا ہے. کس مقصد کے لیے؟ پاسورڈز کو کیپچر کرنے کے لیے. یہ کیا کرتا ہے, بالکل سائلنٹلی ہمارے کمپیوٹرز کے اندر یہ انسٹال کر دیا جاتا ہے, آن لائن ریموٹلی ایکسیس لے کے کسی نہ کسی طرح سے کمپیوٹر میں. ایک دفعہ یہ جب رکھوا دیا جاتا ہے تو پھر یہ خاموشی سے کمپیوٹر میں ہونے والی ایکٹیویٹیز, کی پریس جو اس کے ہیں لاگ ان پہ, ان سارے کی پریسز کو یہ کیپچر کر لیتا ہے اور الٹیمیٹلی
پاسورڈ کو یہ بالکل کاپی کر کے تو جس نے ٹروجن ہورس سافٹ ویئر انسٹال کیا اس کو یہ فارورڈ کر دیتا ہے. مانیٹرنگ اینڈ انسیکیور نیٹ ورک لاگ ان، کوئی بھی انسیکیور نیٹ ورک لاگ ان پہ بیٹھ کے اس کو مانیٹر کرتے ہوئے، فار ایگزامپل ٹیل نیٹ کمیونیکیشن ہو رہی ہے، کوئی ایف ٹی پی کمیونیکیشن، ویب یا ای میل کمیونیکیشن ہو رہی ہے، وہاں پہ جو لاگ انز ہیں ان کو وہ انسیکیور نیٹ ورکس ہیں اگر، تو وہاں پہ بیٹھ کے وہ ایزیلی ان کی لاگ ان کی انفارمیشن چوری کر سکتے ہیں. ایکسٹریکٹنگ ریوارڈز انٹو انفو آفٹر سکسیزفل لاگ ان، ویب ہسٹری، کیشے، لاسٹ نمبر ڈائل اینڈ ایکسیٹرا. ٹھیک ہے جی. وہ اور اس کے علاوہ کوئی بھی ویب ہسٹری یا پھر لاسٹ نمبر ڈائل کی بیس پہ بھی پاسورڈ کو کیپچر کر سکتا ہے. یوزنگ ویلڈ لاگ ان پاسورڈ کین impersonate user need to be educated to use suitable precautions اور counter measures. ٹھیک ہے جی. اب پاسورڈ کو بچانے کے لیے، کیونکہ دیکھیں انٹروڈر کو انٹروین کرنے کے لیے سب سے پہلے پاسورڈ چاہیے، تو پاسورڈ کو ایک تو ہمیں بہت زیادہ پور نہیں چوز کرنا، دوسرا ہم نے پاسورڈ کو ایسے وائسلی لگانا ہے، اتنی سیکیورٹی کے ساتھ ہم نے اسے لگانا ہے کہ کوئی بھی انٹروڈر بہت آسانی سے ہمارے پاسورڈز کو نہ جان سکے. انٹروین ڈیٹیکشن کی بات کرتے ہیں جی. ہمیں یہاں تک پتہ چل گیا انٹروڈرز کیا ہیں، انٹروڈرز کون سی ٹیکنیکس کے تھرو انٹروین کرتے ہیں. انٹروین کرنے کے لیے مینلی انہیں پاسورڈز چاہیے ہوتے ہیں، ہمارے سسٹم کے اندر انٹری چاہیے ہوتی ہے. پاسورڈ کو گیس کر کے یا کیپچر کر کے جب سسٹم کے اندر انٹری لے لیتے ہیں، انٹروین کر لیتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس انٹروین کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے. مطلب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے نیٹ ورک میں انٹروین ہو رہی ہے؟ کیا ایٹ دی اینڈ ہمیں پتہ چلنا چاہیے جب سب کچھ ہو گیا، انٹروین ہو گئی، ہماری سیکیورٹی ہیک، سسٹم ہیک ہو گئی، سیکیورٹی بریک ہو گئی، ہماری کمیونیکیشن بالکل بھی سیکیور نہیں رہی، کانفیڈینشیلٹی، انٹیگریٹی، اویلیبلٹی سب کچھ تباہ برباد کر دیا انٹروڈرز نے، اور پھر اگر ہمیں پتہ چلے تو پھر وہ اٹ وڈ بی ٹو لیٹ. سو انٹروین نیٹ ورک کے اندر جب ہمیں پتہ ہے کہ ہوگی، ٹھیک ہے، اٹیکرز ہیکرز کس طرح سے اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ہمارے کمپیوٹر نیٹ ورکس کو ہم نے اس طرح سے بنایا، اس طرح سے ڈیزائن کیا کہ وہ انٹروین کو ڈیٹیکٹ کر سکیں. یعنی نیٹ ورکس کے اندر انٹروین کو ڈیٹیکٹ کرنے کے ہم نے پھر ڈفرینٹ میتھڈز انٹروڈیوس کروائے، اور وہ کون سے ہیں انٹروین ڈیٹیکشن کے میتھڈز؟ انٹروین ڈیٹیکشن کے میتھڈز جی ہمارے پاس ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل ہم انٹروین ڈیٹیکشن کو شروع کرتے ہیں انیویٹیبلی ول ہیو سیکیورٹی فیلئر. مطلب یہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ انٹروین نہیں ہوگی. سو ہمیں انٹروین ڈیٹیکشن کو بھی اپنے نیٹ ورکس کے اندر امپلیمنٹ کرنا ہے. سو کین بلاک اف ڈیٹیکٹڈ کوئکلی. اگر انٹروین پراپرلی ٹائم پہ جلدی جو ہے وہ ہمیں پتہ چل گئی کہ انٹروین ہو گئی ہے، تو ہم اس کا سلوشن نکال سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اینڈ تک ویٹ کریں، سب کچھ خراب ہو جائے اور پھر ہم دیکھیں کہ ہاں انٹروین ہوئی تھی اور اس کو کیسے ہم کریکٹ کریں. ایکٹ ایز اے ڈیٹرنیٹ، کلیکٹ انفارمیشن ٹو امپروو سیکیورٹی. یعنی بیفور ٹائم، دیٹ مینس وہ ایسا پرسن جو بیفور ٹائم بیٹھ کے دیکھتا رہے کہ کہاں کہاں پہ انٹروین ہو سکتی ہے یا ہو رہی ہے، یا پریویس کسی ایکسپیرینس کی بیس پہ اسے پتہ چل جائے کہ یہاں انٹروین ہو سکتی ہے اور اس انٹروین کو وہ ڈیٹیکٹ کرے. کلیکٹ انفارمیشن ٹو امپروو سیکیورٹی. And then assume intruder will behave differently to a legitimate user but will have imperfect distinction between means intruder and legitimate user. یعنی intrusion detection میں ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کے پاس نارمل بیہیویئر ہے، آپ کے سسٹم کے اندر جو کمیونیکیشن ہے وہ نارمل بیہیویئر کے اکارڈنگ چل رہی ہے، یا اس کے اندر کسی نہ کسی طرح سے ہمارے پاس ڈسٹنکشن، ہمیں اس میں کوئی نہ کوئی چینج نظر آ رہا ہے، تو ہم نے اس چینج کو آبزرو کرتے ہوئے انٹروین کو ایکچولی ڈیٹیکٹ کرنا. دیکھیں فار ایگزامپل ہمارے پاس ایوریج بیہیویئر آف انٹروڈر اینڈ ایوریج بیہیویئر آف آتھورائز یوزر، اگر ہم دونوں کو کمپیئر کریں تو وہاں پہ ہمارے پاس دونوں کے درمیان ایک اوور لیپ آتا ہے، ایکسپیکٹڈ بیہیویئر آتا ہے، اوور لیپ آتا ہے، جو کہ آتھورائز یوزر اینڈ انٹروڈر کے جو بیہیویئر ہے اس سے جب ہمیں ڈفرینٹ کوئی بیسیکلی ہمیں اتھینٹیکیٹڈ یوزر یا آتھورائزڈ یوزر کے بیہیویئر سے ڈفرینٹ کوئی نہ کوئی ایکشن نظر آتا ہے، اس اوور لیپ کو ہم آبزرو کر لیتے ہیں، تو ایکچولی ہم کیا کرتے ہیں، انٹروین کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں. بہرحال جی انٹروین ڈیٹیکشن کے ہمارے پاس ڈفرینٹ اپروچز ہیں. اسٹیٹسٹیکل اناملی ڈیٹیکشن ہو سکتی ہے یا پھر رول بیسڈ ڈیٹیکشن ہو سکتی ہے. اسٹیٹسٹیکل اگر اناملی ڈیٹیکشن کی طرف ہم جاتے ہیں تو اس میں تھریش ہولڈ ڈیٹیکشنز ہیں اور پروفائل بیسڈ ڈیٹیکشن ہے. اسٹیٹسٹیکل اناملی ڈیٹیکشن میں تھریش ہولڈ ڈیٹیکشن کیا ہے کہ اس میں
کاؤنٹ کیا جاتا ہے ایکرنس آف اسپیسیفک ایونٹ اوور ٹائم. فار ایگزامپل کوئی بھی ایک ایکشن کتنی دفعہ کسی ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے اندر پرفارم ہوا ہے اسے کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تھریش ہولڈس بنائے جاتے ہیں. اگر تو وہ ایک ریزنیبل ویلیو سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو ازیوم کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ انٹرویو نہیں ہے. فار ایگزامپل نیٹ ورک کے اندر جو آپ کہہ لیں جی ڈیٹا بیس کی ایکسیس ہے, ڈیٹا بیس کی ایکسیس 5 یوزرس کے پاس ہے اور وہ دن میں 4 دفعہ ڈیٹا بیس کو ایکسیس کرتے ہیں, سو ٹوٹل 20 ایکسیس ہونی چاہیے آن دا ڈیٹا بیس. لیکن اگر 20 سے ایکسیڈ کر کے 22 یا 25 یا 26 یا 30 تک جاتی ہیں تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایکسپیکٹڈ جو ہمارے پاس ازیومڈ ویلیو تھی, جو ایکسپیکٹڈ ویلیو تھی کہ اتنی دفعہ ڈیٹا بیس ایکسیس ہوگی, اس سے جب ویلیو بڑھ جاتی ہے تو وہاں پہ انٹرویو ڈیٹیکشن ہوتی ہے. لان از اے کروڈ اینڈ افیکٹو ڈیٹیکٹر. پروفائل بیسڈ ڈیٹیکشن آپ کے پاس کیا ہے؟ کریکٹرائزڈ پاسٹ بیہیویئر آف یوزرز. پروفائل بیسڈ ڈیٹیکشن میں بیسیکلی یوزرس کے پروفائل کو چیک کیا جاتا ہے, یوزرس کے بیہیویئرس کے پروفائل بنائے جاتے ہیں اور جیسے ہی کسی بھی یوزر کے نارمل بیہیویئر سے جو اس کی ڈیلی کی ایکٹیویٹی ہے, فار ایگزامپل ایک یوزر صبح 9 بجے لاگ ان ہوتا ہے, دین وہ جو ہے یوز کرتا ہے میل سرور کو یوز کرتا ہے اپنی میلز کو چیک کرنے کے لیے, پھر وہ فائل سرور یوز کرتا ہے فائلز کو رکھنے اور نکالنے کے لیے, پھر وہ کوئی جو ہے کہتے ہیں جی سسٹم کے ریسورسز لائک پرنٹر یوز کرتا ہے, پھر وہ کوئی کمیونیکیشن کرتا ہے ریموٹ لاگ ان کے تھرو کسی ریموٹ یوزر کے ساتھ کمیونیکیشن کرتا ہے, یا پھر جو ہے اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی وہ مطلب ڈیلی میں اس کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کا ایک پروفائل بنا لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب جیسے یوزر کے نارمل پروفائل سے ہٹ کے اس کی کوئی ایکٹیویٹی نظر آتی ہے, جیسے کہ وہ دن میں ایک دفعہ میل سرور یوز کرتا ہے صبح میں اور ایک دفعہ شام میں, صبح میں میلز چیک کرنے کے لیے اور شام میں میل سینڈ کرنے کے لیے. اگر ان بٹوین یعنی 9 to 5 اگر اس کی جاب کی ٹائمنگ ہے اس میں 2 کی بجائے 3 دفعہ میل سرور یوز ہو رہا ہے تو اٹ کنفرمس کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی پروفائل کوئی نہ کوئی آپ کے پاس ڈیویشن ہے بیہیویئر سے یوزر کے. دیٹ از وائی اس ڈیویشن کو دیکھتے ہوئے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس کسی نہ کسی قسم کی انٹرویو ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آڈٹ ریکارڈز بنائے جاتے ہیں انٹرویو ڈیٹیکشن کے لیے. ایک تو ہم نے انٹرویو ڈیٹیکشن کے لیے دیکھے تھریش ہولڈ ڈیٹیکشن, اسٹیٹسٹیکل انوملی ڈیٹیکشن ہے, رول بیسڈ ڈیٹیکشن ہے. اس کے علاوہ آڈٹ ریکارڈز بنا کے بھی ڈیٹیکشن کی جاتی ہے. فنڈامنٹل ٹول ہے جی انٹرویو ڈیٹیکشن کے لیے نیٹو آڈٹ ریکارڈز بنائے جاتے ہیں. سمجھ لیں یہ آپ کے پاس کچھ پروفائل بیسڈ ڈیٹیکشن سے ملتا جلتا ہے جس میں ہم آڈٹ ریکارڈز بناتے ہیں. بیسیکلی سارے ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم میں آڈٹ ریکارڈز بنتے ہیں. already present for use may not have info wanted in desired form. ڈیٹیکشن اسپیسیفک آڈٹ ریکارڈ, اب جو آڈٹ ریکارڈز ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. نیٹو آڈٹ ریکارڈز وہ آڈٹ ریکارڈز ہیں جو کہ ہر ملٹی یوزر سسٹم میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں کچھ نیٹو یعنی سمجھ لیں جی یہ آپ کے پاس بائی ڈیفالٹ آڈٹ ریکارڈز ہر سسٹم کے اندر بنتے ہیں اور اس کے اندر خود سے انفارمیشن گیدر ہوتی ہے, ہم اس کو چینج نہیں کرتے. جبکہ ڈیٹیکشن اسپیسیفک آڈٹ ریکارڈز ایسے ہوتے ہیں جنہیں اسپیسیفکلی کریٹ کیا جاتا ہے کس کے لیے, کوئی نہ کوئی انفارمیشن گیٹ کرنے کے لیے ایٹ کاسٹ آف ٹریڈیشنل اوور ہیڈ آن سسٹم, جس میں ایکچولی کیا چیک کرنا ہوتا ہے کہ ایڈیشنل اوور ہیڈ آتا ہے اس سے, لیکن ایکچولی اس میں کیا چیک کرنا ہوتا ہے, اس سے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ کہیں پر آپ کے پاس نارمل بیہیویئر سے ہٹ کے کوئی ایکٹیویٹی یعنی انٹرویو کی ایکٹیویٹی تو نہیں ہوئی. اس کے لیے کچھ اسپیسیفک پوائنٹس پہ کچھ اسپیسیفک انفارمیشن گیٹ کرنے کے لیے ڈیٹیکشن اسپیسیفک آڈٹ ریکارڈز بنائے جاتے ہیں. اور نیٹو آڈٹ ریکارڈز ہر سسٹم میں ہر یوزر کے بنتے ہی بنتے ہیں. بہرحال ان آڈٹ ریکارڈز کو دیکھتے ہوئے ہم یہ چیک کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی یوزر اپنے نارمل بیہیویئر سے ہٹ کے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم تو نہیں کر رہا. اگر کر رہا ہے تو اٹ مینس دیر از سم انٹرویو ان دا سسٹم. آڈٹ ریکارڈ کا انالیسس اگر ہم دیکھیں تو یہ فاؤنڈیشن آف اسٹیٹسٹیکل اپروچز کو یہ بیسیکلی اسٹیٹسٹیکل اپروچز پہ یہ کنسسٹ کرتا ہے. کچھ ریکارڈس کو انالائز کرتا ہے کس لیے, کچھ اسپیسیفک انفارمیشن گیٹ کرنے کے لیے کون سی انفارمیشن جیسے کاؤنٹر گارجن ڈبل ٹائم ریسورس یوز اینڈ ایکسیکٹرا سے بھی ہم دیکھتے ہیں, یا پھر ویریس ٹیسٹ یوز کرتے ہیں آڈٹ ریکارڈ on these to determine if current behavior is acceptable یعنی mean and standard deviation, multivariate
یعنی ڈیویشن کے ڈفرینٹ رولز یوز کرتے ہوئے، اسٹیٹسٹکس کے ڈیویشن کے رولز یوز کرتے ہوئے یہ نارمل بیہیویئر سے ہٹ کے جو بیہیویئرز ہیں انہیں آئیڈینٹیفائی کر کے انٹرویژن کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آڈٹ ریکارڈز میں ہمارے پاس اگر ہم کسی آڈٹ ریکارڈ کی بات کریں تو ہمارے پاس ایک آڈٹ ریکارڈ کے اندر کچھ ہی انفارمیشن آ سکتی ہے۔ فار ایگزامپل ایک اچھا آڈٹ ریکارڈ جو بنا ہوا تھا، جو ڈراتھی نے بنایا ہوا ہے، اس کے اندر سبجیکٹ یعنی انٹرویژن آف ایکشنز کو انکلوڈ کیا جاتا ہے۔ سبجیکٹ ٹپیکلی کیا بتاتا ہے؟ ٹرمینل یوزر کے بارے میں جو کہ یوز کر رہا ہے کسی بھی سسٹم کے ریسورس کو۔ ایکشن بتاتا ہے کہ اس نے کیا ایکشن پرفارم کیا۔ آبجیکٹ بتاتا ہے کہ جو اس نے ایکشن پرفارم کیا ہے وہ کس کے لیے کیا ہے، یعنی وہ اس نے کوئی فائل اٹیمپٹ کی ہے، اس نے کوئی ڈیٹا بیس ایکسیس کی ہے، اس نے کوئی فائل ٹرانسفر کی ہے، اس نے کوئی میل میسج کھولا ہے۔ سبجیکٹ ہے ایکشن پرفارم کرنے والا، ایکشن ہے جو اس نے ایکشن پرفارم کیا، آبجیکٹ ہے جس آبجیکٹ پہ جس چیز پہ اس نے وہ ایکشن پرفارم کیا۔ ایکسیپشن کنڈیشن کیا ہے؟ اٹ ڈینوٹس وچ اف اینی ایکسیپشن کنڈیشن از ریزڈ آن ریٹرن، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس تب ایکسیپشن کنڈیشن اس لیے یوز ہوتا ہے یہ چیک کرنے کے لیے کہ کوئی آپ کے پاس ایکسیپشنل بیہیویئر تو نہیں آیا، یعنی جو آپ کے پاس ایکسیپشنل کہتے ہیں ایسی چیز جو کبھی کبھار ہو، جو ہمارے پاس کامن نہیں ہے، یوز میں نہیں ہے، تو ایسے بیہیویئر کو یہ چیک کرتا ہے۔ دین ریسورس یوزیج چیک کرنے کی میٹرکس کو رکھا جاتا ہے۔ دین ٹائم اسٹیمپس جو کہ ٹائم اینڈ ڈیٹ اسٹیمپ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے یوز ہوتا ہے۔ وین دا ایکشن ٹک اسپیس، یعنی کب کوئی فار ایگزامپل ایک یوزر اے نے کسی فائل کو ٹرانسفر کیا ہے، اس کے لیے اس نے فائل کون سی یوز کیا، وہ اس کا آبجیکٹ ہے۔ اس نے جو ہے آپ کے پاس آلریڈی جو اس کا نارمل بیہیویئر ہے اس سے کیا ہے فائل ٹرانسفر، یا پھر کوئی ایکسپیکٹڈ بیہیویئر ہے اس نے اس کے لیے کون کون سے ریسورسز یوز کیے ہیں یہ فائل ٹرانسفر کرنے کے لیے، اور اس نے کس ٹائم پہ یہ ایکشن پرفارم کیا ہے۔ ٹائم اور ڈیٹ کی ساری ڈیٹیلز اس کے اندر انکلوڈ ہوتی ہیں۔ یہ کمپلیٹ آڈٹ ریکارڈ ہوتا ہے جسے دیکھ کے جب یہ آڈٹ ریکارڈ بنایا جاتا ہے تو پھر اسے پری ڈیفائنڈ جو کاؤنٹرز ہیں ان کے ساتھ میئر کیا جاتا ہے۔ اگر سبجیکٹ وہی ہے جو کہ اتھینٹیکیٹڈ یوزر ہے، ایکشن ایسا ہے جو پرفارم کیا جا سکتا ہے اس اتھینٹیکیٹڈ یوزر کو، اس کی پرمیشن ہے، ایکشن اس نے جس ڈیٹا کے یا جس ریسورس پہ اپلائی کیا ہے وہ ریسورس اس کے لیے اویلیبل ہے یا نہیں، اس نے کوئی نارمل بیہیویئر سے ہٹ کے ایکسیپشنل تو کوئی کام نہیں کیا، اس نے کون کون سے ریسورسز یوز کیے ہیں، اس کی انہیں پریویلیج تھی یا نہیں تھی، اس نے کس ٹائم اور ڈیٹ پہ یہ کمیونیکیشن کیا۔ اگر یہ نارمل اس کی ایکٹیویٹی ڈیلی کی ایکٹیویٹی سے ہٹ کے کچھ چیز ہوتی ہے تو فوری طور پر انٹرویژن ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے۔ پروفائل بیسڈ انٹرویژن ڈیٹیکشن کی بات اگر ہم کریں تو پروفائل بیسڈ انٹرویژن ڈیٹیکشن میں ہمارے پاس جو انفارمیشن گیٹ کی جاتی ہے وہ کاؤنٹر گاج انٹرول ٹائم ریسورس یوزز ہے۔ کچھ اس طرح سے کاؤنٹر جی ایک نان نیگیٹو انٹیجر ہے جو یہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ فار ایگزامپل کوئی بھی ایک ایکشن کتنی دفعہ پرفارم ہوا ہے۔ فار ایگزامپل یوزر اے نے کتنی دفعہ لاگ ان کیا ہے اور کتنی دفعہ لاگ آف کیا ہے، اس کو دیکھ کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یوزر اے کی نارمل روٹین ہے کہ وہ صبح 9 بجے لاگ ان کرتا ہے، پھر وہ 1 o'clock لنچ ٹائم کے لیے لاگ آف کرتا ہے، پھر 1:30 پہ وہ دوبارہ لاگ ان کرتا ہے، اینڈ دین 5 PM پہ وہ لاگ آف کرتا ہے۔ اگر اس سے ہٹ کے اس کے لاگ ان اینڈ لاگ آف اکاؤنٹ ہوتے ہیں تو وہ آپ کے پاس انٹرویژن کی ڈیٹیکشن ہے۔ گاج ایک نان نیگیٹو انٹیجر ہے جو کہ انکریمنٹ ہوتا ہے یا ڈیکریمنٹ ہوتا ہے۔ کس بیس پہ گاج ایکچولی میئر ہوتا ہے، یوز ہوتا ہے کسی بھی اینٹی کی کرنٹ ویلیو کو میئر کرنے کے لیے۔ فار ایگزامپل نمبر آف لاجیکل کنیکشنز اسائنڈ ٹو اے یوزر ایپلیکیشن اینڈ دا نمبر آف آؤٹ گوئنگ میسیجز queued فار اے یوزر پروسیس۔ فار ایگزامپل کسی بھی ایک یوزر کو کتنے لاجیکل کنیکشنز ملے ہیں کمیونیکیشن کے لیے، اور اس کی آؤٹ گوئنگ جو میسیجز ہیں وہ یوزر پروسیسز میں جو اس نے آؤٹ گوئنگ میسیجز کیے ہیں وہ کتنے ہیں، ان کو جیسے جیسے کرتا جاتا ہے انکریمنٹ ہوتے ہیں، جیسے جیسے اس کے کمپلیٹ ہوتے جاتے ہیں تو وہ ڈیکریمنٹ ہوتے جاتے ہیں۔ بہرحال انکریمنٹ کر کے یہ ویلیو کو یہ ڈیکریمنٹ کر کے ڈیکریمنٹ کرنے کے بعد اگر تو وہ ویلیو گاج ویلیو جو ہے وہ کسی ایک اسپیسیفک ایکشن کی پرفارمنس کے بارے میں کہ ایک جو اسپیسیفک لمٹ سے زیادہ یا کم ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پہ انٹرویژن ہے۔ انٹرول ٹائمر بیسیکلی لینتھ آف ٹائم کو میئر کرتا ہے کوئی بھی دو ریلیٹڈ ایونٹس کے درمیان۔ فار ایگزامپل دا لینتھ آف ٹائم بٹوین سکسیسو لاگ انس ٹو این اکاؤنٹ، یعنی ایک سسٹم پہ اگر 2 3 4 5 دفعہ لاگ ان ہو رہا ہے تو اس کے اندر کتنی دیر کے بعد وہ لاگ ان ہو رہا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ایک یوزر آیا اس نے صبح 9 بجے لاگ ان کیا ہے اور جو ہے وہ 1 بجے لاگ آف کرتا ہے فار لنچ ٹائم، پھر اس کے بعد
1:10 پہ پھر سے لاگ ان ہوتا ہے، 1:15 پہ لاگ آف ہوتا ہے، پھر 1:25 پہ لاگ ان ہوتا ہے، اور 1:30 پہ دوبارہ لاگ آف ہو جاتا ہے، بیفور دیٹ کہ وہ یوزر جو اپنا لنچ ختم کر کے واپس آئے. تو جو انٹرول ٹائمر ہے اس کے درمیان کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ چونکہ ایک دفعہ لاگ آف ہونے کے بعد دوبارہ لاگ ان جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے بعد ہونا چاہیے، لیکن اس آدھے گھنٹے کے اندر اگر ریپیٹیولی لاگ ان لاگ آؤٹ ہو رہے ہیں تو وہ انٹروین کی ڈیٹیکشن ہے. ریسورس یوٹیلائزیشن، فار ایگزامپل ہمارے پاس دیکھیں ہمارے پاس ریسورسز ہمیشہ لمیٹیڈ ہوتے ہیں نیٹ ورک کے اندر، اور اس کو یوز کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں. تو ریسورس کی جو یوٹیلائزیشن ہے اس کو پراپرلی مینیج کرنا ضروری ہوتا ہے. کوانٹٹی آف ریسورسز کنزیوم ڈیورنگ اے اسپیسیفک پیریڈ، ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ میں کوئی ایک یوزر کتنے ریسورسز یوز کرتا ہے. فار ایگزامپل نمبر آف پیجز printed during a user session and total time consumed by a program execution. لائک کوئی ایک پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگا ہے، یعنی کتنی اس نے ریسورسز یوز کی ہیں، اور اگر پرنٹنگ کرنی ہے ہم نے کسی ڈاکومنٹ کی تو اس میں پرنٹر کے کتنے پیجز یوز ہوئے ہیں. اگر تو وہ ایکسپیکٹڈ بیہیویئر سے کچھ بھی ڈفرینٹ ہوگا تو اٹ ول کنفرم دیٹ دیر از سم انٹروین. سو بیسیکلی پروفائل بیسڈ انٹروین ڈیٹیکشن کرتے ہوئے کیا کیا پروفائلز بنائے جاتے ہیں یا کیا کیا ویلیوز جو ہیں وہ اکٹھی کی جاتی ہیں، وہ آپ کے پاس کاؤنٹر گاج انٹرول ٹائمر اور ریسورس یوٹیلائزیشن کو چیک کیا جاتا ہے. اور جو انفارمیشن آڈر ریکارڈز بناتے ہوئے اکٹھی کی جاتی ہے اس میں سبجیکٹ، ایکشن، آبجیکٹ، ایکسیپشن، کنڈیشن، ریسورس یوزیج اینڈ ٹائم اسٹیمپ آتا ہے. رول بیسڈ اگر ہم انٹروین ڈیٹیکشن کی بات کرتے ہیں، ابھی ہم نے پروفائل بیسڈ انٹروین ڈیٹیکشن کی بات کی تھی، اگر ہم رول بیسڈ انٹروین ڈیٹیکشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر کچھ رولس کی بیس پہ انٹروین کو چیک کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل آبزرو ایونٹس آن سسٹم اینڈ اپلائی رولس ٹو ڈیسائڈ ایکٹیویٹی اف سسپیشیس اور ناٹ. کچھ رولس کی بیس پہ چیک کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی پرسن کمیونیکیشن کے لیے کچھ اسپیسیفک رولس کو فالو کر رہا ہے تو انٹروین نہیں ہے، لیکن اگر وہ رولس کو بریک کر کے رولس سے ہٹ کے کوئی بھی یوزر کوئی ان ایکسپیکٹڈ ایکٹیویٹی کر رہا ہے جو رولس کے مطابق نہیں ہے تو وہاں پر انٹروین ہے. فار ایگزامپل رول بیسڈ نارمل ڈیٹیکشن کے اندر انالائز کیا جاتا ہے ہسٹوریکل آڈٹ ریکارڈس کو، ٹھیک ہے، جو پہلے سے آڈٹ ریکارڈس بنے ہوئے ہیں انہیں انالائز کیا جاتا ہے یہ چیک کرنے کے لیے کہ کسی بھی نیٹ ورک کے اوپر یوزر کا یوزیج کا پیٹرن کیا ہے، اینڈ اس کے لیے آٹو جنریٹ کیے جاتے ہیں رولز ان کے لیے. یعنی ایک رول لگا دیا جاتا ہے جو کہ آڈٹ ریکارڈ کو پڑھتے ہوئے یہ جانتا ہے کہ کسی بھی یوزر کا نیٹ ورک کے اوپر ریسورسز کو یا نیٹ ورک کو یوز کرنے کا کیا پیٹرن ہے. فار ایگزامپل وہ زیادہ ریسورسز یوز کرتا ہے، کم ایکشنز پرفارم کرتا ہے، یا پھر زیادہ وہ پرابلم سالونگ کی طرف آتا ہے، پرنٹنگ کم کرتا ہے، یا کچھ بھی اس کا جو بھی آڈٹ ریکارڈ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. دین آبزرو کرنٹ بیہیویئر اینڈ میچ اگینسٹ رولس ٹو سی اف کنفرمز کرنٹ بیہیویئر. اس کے یوزر کے کرنٹ بیہیویئر کو آبزرو کیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ جن رولس کے مطابق اس یوزر کو کمیونیکیشن کرنی چاہیے تھی یہ وہ ان رولس سے ہٹ کے تو کمیونیکیشن نہیں کر رہا. لائک اسٹیٹسٹیکل اناملی ڈیٹیکشن ڈز ناٹ ریکوائر پریئر نالج آف اسپیسیفک لاز. اگر ہم اسٹیٹسٹیکل اناملی کی بات کریں تو اس میں ہم بیفور ٹائم کلاس کے بارے میں نہیں جان سکتے، بلکہ جب کمیونیکیشن ہوتی ہے تو پھر اگر کمیونیکیشن رولز سے ہٹ کر ہوتی ہے تو وہاں پر انٹروین ڈیٹیکٹ ہوتی ہے. دین رول بیسڈ پینیٹریشن آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے جی، اس میں ایکسپرٹ سسٹم ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے جو کہ ڈفرینٹ رولز کی بیس پہ یہ جاننے کی کوشش کرتی ہے آئیڈینٹیفائی نان پینیٹریشن ویکنیس پیٹرنس اینڈ سسپیشیس بیہیویئرس. یہ کیا چیک کرتا ہے کہ نان پینیٹریشنز یعنی جن لوگوں کو سسٹم کے اندر پینیٹریٹ کرنے کی پرمیشن تھی ان کی پینیٹریشن کس لیول کی ہے، ان کے پیٹرنز کتنے ویک ہیں، یا پھر انہوں نے کوئی سسپیشیس بیہیویئر تو پرفارم نہیں کیا. فار ایگزامپل انہیں ایک فائل سرور یوز کرنے کی اگر کسی یوزر کو پرمیشن نہیں تھی، وہ اپنے رول سے ہٹ کے فائل سرور کو یوز کر رہا ہے تو پھر وہ سسپیشیس بیہیویئر پرفارم کر رہا ہے. مینس مے بی he or she is not an authenticated user or may be he or she is an insider attacker. بہرحال کمپیئر کیا جاتا ہے آڈٹ ریکارڈس کو اور اسٹیٹس کو اگینسٹ رولز کے مطابق چیک کیا جاتا ہے. آڈٹ ریکارڈس کو کمپیئر کیا جاتا ہے جہاں پہ آڈٹ ریکارڈس میں جو ہے کہیں پہ بھی 19-20 فرق نظر آتا ہے تو وہاں پہ انٹروین ڈیٹیکٹ ہوتی ہے. رولز یوزلی
مشین اینڈ آپریٹنگ سسٹم اسپیسیفک ہوتے ہیں، یعنی ہر کمپیوٹر اور ہر آپریٹنگ سسٹم کے لیے ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں. رولز آر جنریٹڈ بائی ایکسپرٹس who انٹرویو اینڈ کوڈیفائی نالج آف سیکورٹی ایڈمنس. یعنی رولز بنانے والے کون سے ہوتے ہیں؟ کسی بھی کمپیوٹر نیٹ ورک کے اندر ہم نے رول بیسڈ اگر انٹروژن ڈیٹیکشن کرنی ہے تو کوئی بھی ایکسپرٹ نیٹ ورک سیکورٹی کے ایکسپرٹ رولز بنانے والے ایکسپرٹس آتے ہیں اس آرگنائزیشن اس نیٹ ورک کے اندر، اور نیٹ ورک کے ایڈمن سے بات کرتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ کہاں اسے انٹروژن اور کس کس قسم کی اسے انٹروژن نظر آئی ہے نیٹ ورک کے اندر. پھر اس کے بیس پہ وہ رولز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ لاگ ان لاگ آف کے ٹائم کے رولز، سسٹم کے ریسورسز کے یوز کے رولز، ایکشنز پرفارم کرنے کے رولز، سارے رولز ڈیفائن کرتے ہیں. پروفائلز بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں، اور نارمل بیہیویئر اور ان ایکسپیکٹڈ بیہیویئر کو کیسے کمپیئر کرنا ہے، کیسے جاننا ہے رولز کی بیس پہ وہ رولز ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اینڈ دین ان رولز کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں نیٹ ورک کے ایڈمنس کو. کوالٹی ڈپینڈز آن ہاؤ ویل دس از ڈن. بیسیکلی رول بیسڈ انٹروژن ڈیٹیکشن تبھی ہمارے پاس پرفیکٹ ہوگی جب رولز بہت ہی پراپرلی ڈیفائن کیے ہوں گے. ٹھیک ہے جی، ہم رول بیسڈ انٹروژن ڈیٹیکشن کر سکتے ہیں یا پھر ہم پروفائل بیسڈ انٹروژن ڈیٹیکشن کر سکتے ہیں. رول بیسڈ میں رول بنائیں گے، پروفائل بیسڈ میں یوزر کے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی بیس پہ ہم کریں گے انٹروژن کی ڈیٹیکشن کریں گے. ان کی نارمل ایکٹیویٹی سے ہٹ کے اگر کوئی ہوگی آڈٹ ریکارڈس بھی ہیلپ کرتے ہیں آپ کے پاس ڈفرینٹ طرح کی اسٹیٹسٹیکل ڈیٹیکشن میں، اور پروفائل بنا کر ہم بھی یوزرس کے پروفائل بنا کر بھی ہم سسٹم کے اندر ہونے والی انٹروژن کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. سو دیٹ واز آل اباؤٹ ہو آر دا انٹروڈرز, what are their behaviors of intrusion, which techniques they use for intrusion, and what is the what how intrusion is detected in the system and then reported, and for sure then intrusion is tried to be removed from our system so that we may communicate in a more secure environment. So that's all about intruders and intrusion detection and intrusion behaviors.